اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں، قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 5 جاری و ساری ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم اس کا سبق نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم 26ویں پارے کے پہلے 5 صفحات کو پڑھیں گے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 35 تک پڑھ کر سورۃ الاحقاف کو مکمل کریں گے، تاکہ آنے والے سیشن میں ہم 26ویں پارے کی خوبصورت سورۃ محمد کو شروع کر سکیں۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ سب کے سامنے ہے۔ سورۃ الاحقاف کا تعارف پڑھتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی ہم کوئی نئی سورت شروع کرتے ہیں تو ہم اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف 35 آیات پر مشتمل ہے، یہ مکی سورت ہے، اور اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 21 کی مناسبت سے رکھا گیا، جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سورت کا بنیادی موضوع قرآن پر ایمان لانے کی دعوت ہے، سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت پکڑنے کی تلقین، جنات کی ایک جماعت کا قرآن کو سن کر اس کی دعوت کا بیان، اور سورۃ الاحقاف قرآن مجید کی ان 7 سورتوں میں سے آخری سورت ہے، 7ویں سورت ہے، جنہیں حوامیم کہا گیا۔ سورت غافر سے لے کر سورۃ الاحقاف تک یہ جو 7 صورتیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، جن کے نام سورت غافر ہے، فصلت ہے، شورا ہے، زخرف ہے، دخان ہے، الجاثیہ ہے، الاحقاف ہے، ان 7 صورتوں کو کہا گیا حوامیم۔ وجہ اس لیے کہ ان 7 صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے حام میم سے، تو حام میم کی جمع ہے حوامیم۔ بڑی خوبصورت 7 صورتیں ہیں۔ 7 کی 7 صورتوں کی ابتدا میں قرآن مجید کے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں بیان ہے۔ دیکھیے، ان میں سے 6 مقامات کو ذکر کیا گیا۔ سورت غافر کی ابتدا بھی قرآن کے بارے میں ہے۔ سورت دخان کی ابتدا ہے والکتاب المبین۔ سورت الاحقاف کی ابتدا جو آج ہم پڑھیں گے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ جاثیہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ فصلت تنزیل من الرحمن الرحیم۔ شورا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اور زخرف والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا آپ نے کتنی پیاری یہ 7 صورتیں ہیں، جن کی ابتدا میں پہلی آیت حامیم ہے، حروف مقطعات، اور دوسری آیت تمام صورتوں میں قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ اور یہ 7 کی 7 مکی صورتیں ہیں، 7 کی 7 مکی صورتیں ہیں۔ تو یہ جو سلسلے کی آخری صورت آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سورۃ الاحقاف، 6 صورتیں الحمدللہ ہم نے مکمل کی۔ تو چلیے سورۃ الاحقاف کی ابتدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں اب ظاہر بات ہے، مکی صورت ہے تو عقائد کے بارے میں بات ہے، مشرکین کے بارے میں، اور اس میں والدہ کے بارے میں، اور اس صورت کے اندر والدین کے حقوق، اور اس کے ساتھ جنات کے بارے میں، کہ جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور وہ ایمان لیا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الاحقاف اس نیت سے پڑھیے کہ حوامیم میں سے آخری صورت ہے، اور ان صورتوں کی، یعنی یہ جو 7 صورتیں ہیں حوامیم، ان کی اہمیت کے اندر صحابہ کرام سے کئی ایک اقوال مروی ہیں۔ بڑی اہم ترین صورتیں ہیں حوامیم۔ تو چلیے ابتدا کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامین، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل ہونا ہے اللہ کی طرف سے جو العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ وہ غالب بھی ہے، وہ حکمت والی ذات ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا مگر، بالحق، حق کے ساتھ۔ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقرر وقت، اجل مسمى کا مقرر وقت۔ مطلب زمین و آسمان اللہ کے حکم سے ایک مقرر وقت تک قائم رہیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عَمَّا أُنذِرُوا، جس چیز سے انہیں متنبہ کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، معرضون، وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ جس چیز سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اس سے کیا کرنے والے ہیں؟ معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ مطلب جملہ اصل میں اس طرح ہے، والذین کفروا معرضون، کافر لوگ اعراض کرنے والے ہیں۔ اب سوال ہے کس چیز سے منہ موڑنے والے ہیں؟ عما انذروا، جس سے انہیں ڈرایا گیا، فعل مجہول ہے انذروا، انذر ینذر سے، اسلم یسلم، اور اسی طرح معرضون بھی اسم فاعل ہے اعرض یعرض سے، اسلم یسلم کے وزن پر۔ قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ما تدعون، جسے تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ارونی، دکھاؤ مجھے، ارو، دکھاؤ، نی، مجھے، ارا یوری ہے، چیپٹر کیا جی؟ ارا یوری، اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر ہے، اس کا فعل امر ہے، ارو، تم سب دکھاؤ، نی، مجھے، کیا دکھاؤ؟ ماذا خلقو، کیا انہوں نے پیدا کیا، من الارض، زمین سے، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ دوسرا سوال، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی کوئی آسمان میں پارٹنرشپ ہے، کوئی شراکت ہے، آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے، تو بتاؤ، ارونی، دکھاؤ مجھے، ایتونی، لاؤ میرے پاس، عطا یاتی ہے، اس کا مطلب ہے آنا، لیکن اگر اس کے بعد الفاظ میں با رہا ہے تو مطلب لانا۔ ایتونی بھی کتابین، کوئی کتاب لاؤ میرے پاس، من قبل ہذا، اس سے پہلے، او اثارت من علم، یا پھر کوئی علم کی منقول چیز لے کر آؤ۔ اثارہ مطلب اگر کوئی پہلے سے کوئی علم کی کوئی چیز ہے تو میرے پاس لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر، کس قدر مضبوط دعویٰ ہے، یا کس قدر مضبوط مطالبہ ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ذرا دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا ان کی کوئی آسمان میں شراکت داری ہے تو دکھاؤ، کوئی کتاب لے کر آؤ ریٹن میں، یا پھر جو تمہارے پاس کوئی علم کی باتیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں وہ لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے گا، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس میں سچے ہیں، صادقین ہیں۔ اس رب نے کائنات کو بنایا، ہمیں بنایا، وہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ سچے نہیں ہیں، نہ اپنے دعووں میں سچے ہیں، نہ اپنی عبادتوں میں سچے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو اگر تم سچے ہو تو ذرا بتاؤ کچھ۔ فرمایا ومن اضل، اور کون ہے زیادہ گمراہ، ممن، اس سے جو یدعو، پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ لا احد اضل منہ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ اب دیکھیں، جن کو پکارا جا رہا ہے ان کی اللہ نے صرف بیان کی، وہ کیسے ہیں؟ من لا یستجیب لہ، جو اس کی
اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. پکارنے والے کو کوئی جواب نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک. وہم، اور وہ، عن دعائہم، ان کی پکار سے، غافلون، غافل ہیں. انہیں کیا پتا کہ ان کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ تو غافل ہیں. اب دیکھیے، دو طرح کے معبودان باطلہ ہیں جو عبادت کے لائق نہیں ہیں. ایک وہ جو جمادات ہیں، مطلب پتھروں کی عبادت کی جاتی ہے، بتوں کی، مورتیوں کی، شجر و حجر کی، ان چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے. یا پھر جانوروں کی عبادت کی جاتی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ بعض مذاہب کے اندر جانوروں کی عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا چاہے یہ پہلی کیٹیگری سے ہیں، وہ ان کی عبادت سے غافل ہیں، یہ جو انہیں پکار رہے ہیں وہ اس سے غافل ہیں. اور دوسرے انس و جن ہیں، جن کے وفات کے بعد لوگوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی. اور اس کی سب سے بڑی مثال نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا شروع کر دی. وہ ان کی پکار سے، وہ حضرت عیسیٰ کو پکار رہے ہیں، حضرت عیسیٰ اس سے غافل ہیں. مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کی دعا کو سن کر اسے قبول کر سکتے ہیں، ان کو جواب دے سکتے نہیں. اب ذرا غور کریں اگلی آیت. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کانو، وہ ہوں گے، لہم، ان کے لیے، کانو ہوں گے، کون؟ جن کی عبادت کی جاتی تھی. لہم، ان کے لیے، مطلب جو عبادت کرنے والے تھے، کیا ہوں گے؟ ان کے اعداءً، دشمن. عدو ان کی جمع اعداء. قیامت کے دن تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا، اور ہو جائیں گے، بِعِبَادَتِهِمْ، ان کی عبادت سے، کافرین، انکاری. کفر کا لفظی مطلب انکار کرنا ہوتا ہے نا، تو قیامت کے دن یہ ان کی عبادت سے انکاری ہو جائیں گے. قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ تم کب ہماری عبادت کرتے تھے، یا تم کیوں ہماری عبادت کرتے تھے؟ کیا ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو؟ جس طرح قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ بن مریم سے فرمائیں گے علیہ السلام، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ کیا جواب دیں گے؟ چلیں جی بتائیے چیٹ میں، حضرت عیسیٰ کی جواب کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، ماشاءاللہ. سسٹر نزہت ہیں، سسٹر رفیہ ہیں، اور محمد عمر ہیں. سب سے پہلے ان کی طرف سے درست جواب آیا. سسٹر نسرین ہے. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، کوئی تیرا شریک کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ ایک نبی اور رسول فرمائیں گے، اے اللہ سبحانک، تو پاک ہے. ما یکون لی ان اقول، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں وہ بات کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے. مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی کو اپنی عبادت کی طرف بلاؤں؟ تو یاد رکھیے، جب نبی رسول کو کوئی حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کے چھوڑ کر اپنی عبادت کی طرف بلائے، تو کسی بھی عام انسان کو جو نبی رسول سے کم درجے پر ہے یہ حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی یا کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی طرف بلائے. کیونکہ اللہ سبحانہ وہ پاک ہے، وہ ہر طرح کے شراکت سے، پارٹنرشپ سے پاک ہے. اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے ساتھ عبادت میں اپنا شریک ٹھہرائے. فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، فعل مجہول ہے، تلا یتلو سے تتلا، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح. قال الذین کفروا، تو کافر لوگ کہتے ہیں، للحق، حق سے کہتے ہیں، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ جائے، کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ کھلم کھلا جادو ہے. کافر لوگ حق کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی؟ یہ جادو ہے. یہ پہلا اعتراض ہے.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو وہ کیا کہتے؟ جادو. دوسرا ام یقولون افترا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ افتراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کو گڑھ لیا ہے. افترا گڑھ لیا ہے اس کو، یعنی قرآن کو. قل کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں اس قرآن کو گھڑوں، فلا تملکون، پس تم ملکیت نہیں رکھتے، لی میرے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی. مطلب اگر میں نے قرآن کو گڑھا تو تم تو اللہ سے مجھے نہیں بچا سکتے. تو پھر ٹھیک ہے، اگر میں نے گڑھا تو اللہ ہی میری پکڑ کرنے والا ہے، تم تو اللہ سے نہیں بچا سکو گے، تم تو فلا تملکون کوئی ملکیت نہیں رکھو گے. ہوا اعلم، وہ اللہ زیادہ جانتا ہے، بما تفیدون فی، جس میں تم مشغول ہو، جو تم صبح شام کر رہے ہو، جس میں تم مشغول ہو. افادا یفیدو، اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر، اقام یقیم کے وزن پر. جس چیز میں تم مشغول ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اعلم اسم تفضیل، سپرلیٹو ڈگری، وہ زیادہ جانتا ہے. کفا بھی شہیدن، وہ گواہ کافی ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. وہو الغفور الرحیم، اور وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر، کس قدر خوبصورت آیات ہیں مکی صورت کی. اور اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. سورۃ الاحقاف کے آپ نے جو 7 مکی صورتیں حوامیم ایک ساتھ پڑھنی تھیں، یہ ماشاءاللہ اس میں آخری صورت آپ پڑھ رہے ہیں سورۃ الاحقاف. سورۃ غافر سے شروع ہوئی تھی، سورۃ احقاف تک یہ آخری صورت آج آپ پڑھ رہے ہیں. قل کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، عربی زبان میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کسی نئے کام کو کہتے ہیں. اصطلاحی تعریف کے دین کے اندر کسی نئے اضافے کو بدعت کہتے ہیں. تو یہ وہی لفظ ہے بدعن، با دال عین، اس کے روٹ لیٹرز. کہہ دیجئے ما کنت بدعا، میں کوئی نیا نہیں ہوں، من الرسول، رسولوں میں سے، میں کوئی رسولوں میں سے کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں. مطلب میرے سے پہلے کتنے انبیاء رسول آ چکے ہیں. وما ادری، اور میں نہیں جانتا. اللہ اکبر، عقیدہ توحید ہے. دیکھیے، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میرے سے پہلے کتنے رسول آ چکے ہیں، میں تو خاتم النبیین ہوں، میں تو ان انبیاء رسول کے سلسلے پر مہر لگانے والا ہوں. یہ سلسلہ میرے آمد پر یہ سلسلہ مکمل ہو گیا. وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعلو فعل مجہول ہے، ما یفعلو جو کیا جائے گا، بھی میرے ساتھ، ولا بکم اور نہ ہی تمہارے ساتھ. میں نہیں جانتا کہ میرے یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. ان اتبعو، نہیں میں اتباع کرتا، الا مگر، ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف. میں تو بس اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا مگر، نذیر مبین، کھلم کھلا ڈرانے والا. اللہ اکبر. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص کے، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میرے سے پہلے بھی انبیاء رسول آئے. نمبر 2، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اس کی اتباع کرتا ہوں، میں کوئی اپنی خواہشات پر نہیں چلتا، جو اللہ کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں. اور نمبر 3، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، نذیر مبین ہوں. اور نمبر 4 جو بیچ میں ہے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. قل کہہ دیجئے، ارائیتم کیا خیال ہے تمہارا، ان کان من عند اللہ، اگر یہ ہوا اللہ کی طرف سے. ان اگر کانا ہوا، مطلب یہ قرآن من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا. کیا خیال ہے تمہارا اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے نازل شدہ، تم نے اس کا انکار کر دیا. وشاہد شاہد، اور ایک گواہ دینے والے نے گواہی دی،
من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اس کی مانند پر. کیا مطلب یہ کہ واللہ عالم، یہ اشارہ ہے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ بعض نے کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مدنی دور میں نازل ہوئی، مطلب ہجرت کے بعد. باقی یہ صورت مکی ہے کیونکہ اس میں اہل کتاب کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی اس پر ایمان بھی لے آیا اور وہ گواہی دے رہا ہے. اس کے مانند مطلب اس سے پہلے بھی تورات، انجیل، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں. یہ مطلب ہے شاہدہ شاہدن، ایک گواہ نے گواہی بھی دے دی ہے. فآمن، وہ اس پر ایمان لے آیا ہے. واستکبرتم، اور تم تکبر کر بیٹھے ہو. تم اپنے تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، اور وہ جس کو پتا تھا کہ اللہ نے اس قرآن کی مانند پہلے بھی آسمانی کتابوں کو نازل کیا، اس نے گواہی دی اور وہ اس قرآن پر ایمان لے آیا. تو یاد رکھے گا مدینہ میں رہنے والے جو یہود تھے ان میں سے 8 اور بعض روایات کے مطابق 10 یہود نے اسلام قبول کیا تھا، جن میں حضرت عبداللہ بن سلام بھی تھے. تو دیکھیں کس قدر مضبوط آئے تھے کہ چلو تم اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کر بیٹھے، اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی بھی دی ہے کہ ہاں بنی اسرائیل پر بھی اس کی مانند کتابیں اتری ہیں اور وہ ایمان لے آئے، لیکن تم اپنے تکبر کی وجہ سے کفر، تم نے کفر کر دیا. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وقال الذین کفروا، کافروں کا ایک اور اعتراض سنیے جی. 2 اعتراض تو آپ سن چکے ہیں نا. سحر مبین، کھلم کھلا جادو ہے. افتراہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا ہے. تیسرا اعتراض سنیں. وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، کس سے کہا؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا، لو کان خیرن، اگر یہ خیر ہوتی، مطلب یہ قرآن کا نازل ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، اگر یہ دین اسلام کا آنا یہ سب خیر ہوتی، ما سبقو، نہ الیہ، ما سبقو، نہ وہ سبقت لے جاتے، نہ ہم سے. ما سبقو فعل ماضی ہے سبق یسبقو سے. ما سبقو، نہ وہ سبقت لے جاتے، نہ ہم سے، الیہ، اس کی طرف. مطلب اگر یہ خیر ہوتی، دیکھیں اصل میں مشرکین مکہ دنیا، یعنی جس کے آنکھوں کے سامنے آخرت نہیں ہے، جس کی آنکھوں کے سامنے آخرت کی جزا، سزا، قیامت کے دن کا بدلہ اٹھایا جانا، یہ عقیدہ نہیں ہے. بس اس کی آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف دنیا ہے، وہ ہر چیز کو دنیا پر ہی قیاس کر کے دیکھے گا، ہر چیز کو وہ دنیا سمجھے گا بس، کیونکہ اس کی عقل ہی اتنی ہے. جس طرح وہ آپ کی اردو زبان میں ایک محاورہ ہے، کنویں کا مینڈک ہے جی، جو کنویں سے باہر ہی نہیں نکلا اس کو کیا پتا. تو ان کا حساب وہ ہے. کفار مشرکین انہوں نے ایک اعتراض کیا، کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو دیکھو ہم دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں تم سے آگے ہیں، تجارت میں بھی آگے ہیں، ہم سرداری میں بھی آگے ہیں، عزت میں بھی آگے ہیں، ہر چیز میں تو ہم تم سے آگے ہیں، مال و اولاد میں بھی تم سے آگے ہیں. تو اگر یہ کوئی خیر ہوتی تو ہم اس میں بھی تم سے آگے ہوتے، تم سے سبقت لے جاتے. سمجھ آئی آپ کو اس اعتراض کی؟ میں اس لیے اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں کیونکہ شاید مکی صورتوں کے اندر یہ پہلی یا دوسری مرتبہ آیا ہے. پہلے ایک مرتبہ اس کی طرف اشارہ گزرا تھا، لیکن تفصیلی مشرکین مکہ کا اعتراض یہاں پر آیا. فرمایا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب وہ اس کے ساتھ ہدایت نہیں پاتے، لم يَهْتَدُوا بِهِ، اس قرآن پر انہوں نے وہ اس کے مطابق وہ ہدایت انہوں نے نہیں پائی، تو پھر کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ، فعل مضارع سے پہلے سین آیا، تو ان قریب وہ کہیں گے، ان قریب وہ کہیں گے، کیا کہیں گے جی؟ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو وہ پرانا جھوٹ ہے، نعوذ باللہ.
قرآن سے ہدایت نہیں پاتے اور نعوذ باللہ قرآن مجید کو جھوٹ قرار دیتے ہیں، افک۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے، قرآن سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، امام و رحمہ، وہ پیشوا اور رحمت تھی۔ مطلب اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کتاب بھی موجود تھی۔ فرمایا وَهَذَا کتابٌ، اور یہ کتاب ہے قرآن مجید، مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، یہ کتاب قرآن مجید تصدیق کرنے والی ہے، لسانا عربیا، یہ عربی زبان میں ہے، لینذر الذین ظلموا، تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے، محسنین کے لیے یہ کتاب خوشخبری ہے۔ تو دیکھیے نا قرآن مجید کی کتنی صفات آئیں، کتاب، مصدق، لسانا عربیا، لینذر الذین ظلموا، وبشرا۔ نصف آیت میں قرآن مجید کی 5 صفات اللہ رب العزت نے بیان کی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں رب کے اس کلام پر، اس کی خوبصورتی پر اور اس کی فصاحت و بلاغت پر۔ اب احسان کرنے والوں کے لیے خوشخبری، تو یاد رکھیے احسان ہر نیکی کا سب سے اعلیٰ درجہ احسان کہلاتا ہے، تو یہ کتاب خوشخبری ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت دکھائی، ڈٹ گئے۔ ہاں جی بتائیے، یہ اقرار کرنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ تو بہت آسان ہے جی، ہمارا رب اللہ ہے، یہ اقرار کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس پر ڈٹ جانا یہ بہت مشکل ہے۔ کیا مطلب اس پر ڈٹ جانا؟ مطلب یہ کہ آپ کی فیملی میں کوئی فنکشن آ گیا، کوئی تقریب آ گئی، ہاں جی اب یہاں پر اس موقع پر استقامت دکھانی ہے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے میرے خاندان پر کوئی احسان کیا تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس چیز پر ڈٹ جاؤں، استقامت دکھاؤں، کیونکہ میرا رب وہ اللہ ہے، میں نے اس کو راضی کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو اللہ کو راضی کرتے ہیں اور لوگوں کی رضامندی نہیں دیکھتا، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کرواتے ہیں۔ اور جو لوگوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے تو اس نے اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھا، اور لوگ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس آیت کریمہ کو صرف کوئی نئے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے نہ سمجھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ اس پر ڈٹ کے، میری اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم کسی بھی آزمائش کے وقت یا اللہ نے ہمیں آزمانا چاہا امتحان کے وقت، ہم ایک درست چیز پر ڈٹ جاتے ہیں کہ ہاں یہ کام درست ہے، یہ کرنا ہے، یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا۔ یہ استقامت کہلاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا بڑے بڑے اس موقع پر آ کر پھسل جاتے ہیں۔ یہ جو 2 مواقع ہیں نا، غم اور خوشی، غم اور خوشی کے مواقع، ان پر آ کر بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، مجھے ایک نمازی، 5 وقت کے نمازی، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ ان کی بیٹی کو کوئی شکایت ہو گئی، اس کی طبیعت بگڑ جاتی بیٹھے بیٹھے۔ اب انہوں نے 1-2 مرتبہ کچھ دم وغیرہ بھی کیا، کچھ میڈیسن بھی، سب کچھ، شفا نہیں مل رہی ہے۔ 5 وقت کے نمازی ہیں۔
انہیں کسی نے کہا کہ اس طرح کیجئے کہ وہ فلاں جگہ پر کوئی صاحب ہیں، وہ غیر مسلم ہے، وہ اپنے کسی عقیدے کے مطابق ایسے مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور مریض گارنٹی ہے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو چلیں ہم کل ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیے انہوں نے یہ بات مجھے رو رو کر سنائی کہ میں نے اگلے دن ان کے پاس جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا اگر بیٹا میں اس کے پاس چلا جاتا تو میرا دین ضائع ہو جانا تھا، لیکن اللہ نے ان پر کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو استقامت دی، اور انہوں نے اس کے پاس جانے سے بالکل آخری ٹائم میں اللہ رب العزت نے کوئی مجبوری سامنے اللہ لے آیا اور اللہ نے ان کو پھیر دیا، اور پھر وہ پھر گئے، وہ ڈٹ گئے، دوبارہ وہ نہیں گئے۔ اللہ رب العزت نے چند ہی دنوں میں ان کی بیٹی کو بھی شفا عطا کر دی۔ اب یہ ایک آزمائش تھی، آزمائشوں کے اندر یا خوشی کے مواقع پر بڑے بڑے لوگ پھسلتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے استقامت کا سوال کیا کریں۔ اسی وجہ سے دیکھیے صحابی آئے تھے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول کوئی نصیحت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت رکھو، بس یہی تمہارے لیے نصیحت ہے، جاؤ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت دکھاؤ، جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو بدلہ بہت بڑا ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف اور غم ان پر نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، یہ استقامت والے، یہ ہیں جنت والے۔ خالدین فیہا، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما كانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ جزام بدلہ ہے، بما اس کا جو کانو یعملون، ماضی استمراری ہے، جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ہمیشگی والے باغات عطا کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہم اجعلنا من ہؤلاء، اللہم اجعلنا من ہؤلاء، اللہم اجعلنا من ہؤلاء، اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما، اور اے اللہ خوشی کے موقع پر تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر، اور اے اللہ امتحان کے وقت ثابت قدمی عطا کر اور صبر کرنے کی توفیق عطا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کتنی خوبصورت دعا تھی۔ اللہم اجعلنا عند السراء من الشاکرین، اے اللہ خوشی کے وقت ہمیں شکر کرنے والوں میں سے بنانا، یا پھر عند النعماء من الشاکرین، اے اللہ نعما جب تو کوئی احسان کرے تو ہمیں شکر کرنے والوں میں سے بنانا، وعند الضراء من الصابرین، اور اے اللہ جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی امتحان آئے تو من الصابرین، اے اللہ صبر کرنے والوں میں سے بنانا۔ اللہ سے اس کی توفیق کا سوال کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرے کہ جی میں تو بڑا ڈٹنے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ نہ کرو، اپنی پاکی نہ بیان کرو، ہوا اعلم بمن اتقی، جو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ، بڑی خوبصورت آیات آ گئی کیونکہ ان آیات کے اندر والدین کا ذکر ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو یہ وصیت کر دی۔ وصیت یہاں نصیحت کے معنی میں، ہم نے انسان کو یہ نصیحت کر دی۔ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ، احسان کی، حملتہ، اٹھاتی ہے اس کو، امہ، اس کی ماں، کرہن، تکلیف کے باوجود۔ کرہن، ناپسندیدگی۔ کیا مطلب ناپسندیدگی؟ مطلب وہ تکلیف، بڑی تنگی کی حالت میں اس کی ماں اس کو حمل میں اٹھاتی ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور جب اس کو جنتی ہے تو بڑی تکلیف سے اس کو جنتی ہے۔ وَحَمْلُهُ، اور اس کا حمل، وَفِصَالُهُ، اور اس کا دودھ چھڑانا، 30 شہرن، 30 مہینے ہوتا ہے۔ پہلے اتنی آیات کو سمجھ لیجئے۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کی،
پھر اللہ رب العزت نے والدہ کی ایک بہت بڑی قربانی کو بتا دیا. دیکھیے اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول میری اچھی صحبت کا، میری اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں. ثم من، اللہ کے رسول پھر کون؟ قال امو کا، تیری ماں. اللہ کے رسول ثم من، پھر کون؟ قال امو کا، تیری ماں. اللہ کے رسول ثم من، پھر کون؟ چوتھی مرتبہ فرمایا ابو کا، تیرا باپ. اللہ. تو ماں نے اس کو بڑی تکلیف سے اٹھایا، تکلیف سے اس کو جنا، اور اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے کی مدت ہے. اسی سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ کم سے کم جو حمل کی مدت ہے وہ 6 مہینے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دودھ پلانے کی مدت دوسری جگہ 2 سال بیان کر دی. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. تو دیکھیں 30 میں سے جب 2 سال 24 مہینے نکل جائیں تو 6 مہینے بچتے ہیں. تو پتہ چلا حملہ و فصالہ 30 شہرا، حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینے، تو حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہو سکتی. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغ اشدہ، جب وہ اپنی مضبوطی کو پہنچا، مطلب جوانی کو پہنچا. وہ بلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر میں پہنچا. قرآن مجید میں یہ جو آیت کریمہ ہے نا، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15، اس مضمون کو، والدین والے مضمون کو اور جگہ بیان کیا گیا، آپ پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل وغیرہ میں. لیکن یہ جو 40 سال کی عمر کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، یہ واحد مقام ہے جس مقام پر یہ ذکر ہے. اس کو نوٹ کر لیجئے، خاص کر وہ لوگ جو 40 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں. جب وہ جوان ہوا اور 40 سال کی عمر کو پہنچا، قالا، تو کہنے لگا ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق عطا کر، ان اشکرا، یہ کہ میں تیرا شکر کروں، یہ کہ میں شکر کروں، نعمتہ کا، تیری نعمت کا. کس نعمت کا؟ التی، وہ جو انعمت علیہ، تو نے مجھ پر انعام کی ہے. اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں. وعلی والدی، اور اے اللہ جو تو نے میرے والدین پر کی ہے. وان اعمل صالحا، اور اے اللہ میں نیک عمل کروں، مجھے توفیق عطا کر، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، جس کو تو پسند کرے. واصلح لی، اور اے اللہ اصلح لی، اصلاح کر میری، فی ذریتی، میری اولاد میں، اور اے اللہ میری اولاد میں تو میری اصلاح کر دے، میری اولاد کے اندر اے اللہ ان کی اصلاح کر. انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. توبہ کا لفظی مطلب رجوع کرنا ہوتا ہے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور اے اللہ میں فرما برداروں میں سے. کتنی خوبصورت دعا ہے. اس دعا کو نوٹ کیجئے، یاد کیجئے، ربی سے لے کر مسلمین تک. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے دورہ تفسیر کیا پورے قرآن مجید کا، اور ایک مرتبہ 1 سال کے عرصے میں آخری 15 پاروں کا، وہ جب بھی کوئی بڑی عمر کے صاحب، خاص کر 40 سال سے اوپر، ان سے نصیحت کے لیے یا کسی چیز کے لیے کہتے تو وہ اسے کہتے آپ یہ دعا پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے تو یہ دعا پڑھیے. یہ بڑی جامع ترین دعا ہے. کیوں؟ دیکھیں اس میں انسان کا اپنا ذکر بھی ہے. اپنا ذکر کہا ہے جی، اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں. وان اعمل صالحا، اور اے اللہ میں نیک اعمال کروں، ترضا، جس سے تو راضی ہو جا. اور اس دعا میں والدین کا ذکر بھی ہے. التی انعمت علی وعلی والدی، اور اے اللہ جو تو نے میرے والدین پر نعمتیں کی. والدین کا ذکر بھی آ گیا. اور اس دعا کے اندر اولاد کا ذکر بھی ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. تو دیکھیں نا کس قدر جامع ترین دعا ہے. انسان کا اپنا ذکر بھی ہے، اس کے والدین کا ذکر بھی ہے، اس کی اولاد کا ذکر بھی ہے. اللہ اکبر.
اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذکر بھی ہے، اپنے فرما بردار ہونے کا ذکر بھی ہے، اللہ سے توفیق کے سوال کرنے کا ذکر بھی ہے، اللہ کے شکر کرنے کا ذکر بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کسی پیغمبر کی دعا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جب وہ بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر وہ یہ الفاظ کہے۔ تو 40 سال کی عمر میں پہنچ کر علماء کرام نے اسی آیت کریمہ سے اخذ کیا کہ یہ دعا پڑھنا مستحب عمل ہے۔ 40 سال کی عمر میں پہنچ کر اور اس کے بعد کی عمر میں انسان کو یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، ربی سے لے کر مسلمین تک مکمل۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کے آفس میں گیا، غالباً ان کی عمر کوئی 45-50 ایئرز ہوگی، تو انہوں نے اپنے آفس میں اپنے ٹیبل پر یہ دعا لکھ کر لگائی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں میں کثرت سے اللہ سے یہ دعا پڑھتا ہوں، اس میں والدین اولاد سب کا ذکر ہے، بڑی جامع ترین دعا ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، مستحب عمل ہے۔ خاص 40 سال سے کم عمر میں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن خاص کر 40 سال اور اس کے بعد کی عمر میں پڑھنی چاہیے۔ چلیے جی، آج کے چوتھے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 504 ہے، 26واں پارہ، آیات 16 سے لے کر 22 تک ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں اولئک الذین، دیکھیں یہ دعا اس لیے بھی اتنی ضروری ہے، اللہ نے فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نتقبل عنہم، ہم ان کے عمل کو قبول کرتے ہیں، نتقبل ہم قبول کرتے ہیں، عنہم ان سے، کیا قبول کرتے ہیں؟ احسن ما عملوا، اچھے وہ اعمال جو انہوں نے عمل کیے، ان کے اچھے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ، اور ہم درگزر کرتے ہیں، عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہوں سے۔ ہم اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے ہم اس سے درگزر کرتے ہیں، نتجاوز، اور ان کے اچھے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں ہے۔ وعد الصدق، سچ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے۔ الذی کانوا یوعدون، یوعدون فعل مجہول، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ بڑا سچا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ذرا ان آیات کو اور ان کے مضامین کو پڑھیے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 میں ایک بد نصیب یا نافرمان اولاد کا ذکر ہے۔ والذی، اور وہ جو، قالا جس نے کہا، اور وہ جس نے کہا، لوالدیہ اپنے والدین سے، اور وہ جس نے کہا اپنے والدین سے، کیا کہا؟ اف لکما، اف ہے تم پر، مطلب والدین اسلام قبول کر چکے ہیں، بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، اف ہے تم پر، اتعیداننی، کیا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو، ان اخرج، یہ کہ میں نکالا جاؤں گا، خرج یخرج سے فعل مجہول ہے، ان اخرج، کیا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا؟ وقد خلت القرون من قبلی، اور میرے سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں۔ وقد خلت القرون، اور کئی قومیں گزر چکی ہیں، من قبلی، میرے سے پہلے، مطلب اس نے عقیدہ آخرت کا انکار کیا، قیامت کے دن اٹھائے جانے کا انکار کیا، اور دلیل یہ دی کہ دیکھو میرے سے پہلے بھی تو کئی امتیں گزر چکی ہیں، تو کیا انہیں زندہ کیا گیا ہے؟ نہیں، انہیں نہیں زندہ کیا گیا، تو مجھے بھی نہیں زندہ کیا جائے گا۔ انخرج جائے کہ میں نکالا جاؤں گا، یہ کیسا وعدہ کر رہے ہو؟ وَهُمَا، اور وہ دونوں، مطلب والدین، یستغیثان للہ، دونوں اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔
اور وہ دونوں اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں. ان دونوں نے کیا کہا جی؟ وَيْلَكَ ہلاکت ہو تیرے لیے، آمن ایمان لیا. فعل امر ہے آمن یؤمن سے فعل امر آمن، ایمان لیا. تو ہلاک ہو جا، برباد ہو جا، ایمان لیا، ایسی باتیں نہ کر. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول تو وہ آگے سے کہنے لگا، ما ہذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں. یہ جو تم مجھے بیان کر رہی ہو یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، اساطیر الاولین. اسطورۃ ان کی جمع. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر حق علیہم القول، ان پر بات ثابت ہو گئی، ان پر بات ثابت ہو گئی. فی امم، ان گروہوں میں، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں. من الجن والانس، انسانوں اور جنوں میں سے. مطلب انسانوں اور جنوں میں سے جیسے کچھ پہلی قوموں پر بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ ایمان وغیرہ نہیں لانے والی، تو اس طرح اس پر بھی یہ بات ثابت ہو گئی. حق علیہم القول انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سب خسارے والے تھے، نقصان میں تھے، کوئی فائدے میں نہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، درجات ہیں. کہ کس کے مطابق درجات ہیں جی؟ مِّمَّا عَمِلُوا، اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ، اور تاکہ وہ انہیں پورا پورا دے، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ. وہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فعل مجہول ہے. مطلب قیامت کے دن جو کچھ ملے گا وہ اصل میں اعمال کا بدلہ ہوگا، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس دن پیش کیا جائے گا. یعرض، عرض یعرض سے فعل مجہول ہے، یعرض پیش کیا جائے گا. الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، علی النار، آگ پر. کیا کہا جائے گی کیا جی ان سے؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اذهب یذهب سے ہے. اذهبتم طیباتکم، تم اپنی طیبات مطلب فائدے کی چیزیں لے چکے ہو، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں. اذهب یذهب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لے جانا. تو تم تو اپنی طیبات، یعنی جن کو تم دنیا کو حرف آخر سمجھا کرتے تھے، بڑا اچھا سمجھا کرتے تھے، تو تم نے تو دنیا میں وہ مزے لے لیے. وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تم نے دنیا سے استمتاع کیا، مطلب فائدہ اٹھایا. متاع، تم نے دنیا سے خوب فائدے طلب کیے، فائدے اٹھائے. فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن کیا ہوگا جی؟ تُجْزَوْنَ، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہونی، رسوائی کا عذاب. وجہ بما کنتم تستکبرون، باسبب کے معنی میں بسبب اس کے جو تم تکبر کیا کرتے تھے، فی الارض، زمین میں. جو تم زمین میں تکبر کیا کرتے تھے تو تمہارا بدلہ رسوائی ہے. بغیر الحق، بغیر حق کے تم تکبر کیا کرتے تھے. مطلب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ تم زمین کے اندر اکڑ کر چلو، تکبر کرو، اور تم ایسے کام کیا کرتے تھے. دوسری وجہ وَبِمَا كُنْتُمْ، اور بسبب اس کے جو تم تھے، تفسقون، فسق کرتے، گناہ کرتے، فسق و فجور کرتے. جو تم گناہ کیا کرتے تھے اور تم تکبر کیا کرتے تھے، تو آج کے دن تمہارا بدلہ رسوائی والا عذاب ہے. اللہ اکبر. مکی صورت ہے، اور آپ کے علم میں مکی صورت کا ایک بڑا ضروری مضمون گزشتہ اقوام اور انبیاء رسول کا تذکرہ ہوتا ہے. تو دیکھیں اس صورت کے اندر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی طرف اشارہ آیا. وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ، عاد کے بھائی کو ذرا ان کا تذکرہ کیجئے. عاد کا بھائی مطلب قوم عاد کے بھائی کون مراد ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام، کیونکہ وہ قوم عاد میں سے تھے تو اس لیے قوم کی طرف ان کی نسبت کر دی گئی. اذ انذر قومہ، جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، بالاحقاف، ٹیلوں سے. احقاف کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیلوں سے.
ٹیلے مطلب جو زمین کے اندر اونچی جگہ ہوتی ہیں اس سے ڈرایا. مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اور اس سے پہلے کئی مثالیں گزر چکی ہیں. بین یدی سے پہلے، وَمِن خَلْفِهِ، اور ان کے بعد. کیا ڈرایا؟ اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ، مگر اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے میں تم پر ڈرتا ہوں. قالو، قوم نے کیا کہا؟ اجئتنا، کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس، لتأفکنا، تاکہ آپ ہمیں بہکا دیں، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے. اے ہود، کیا آپ ہمارے لیے اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیں، غافل کر دیں؟ فأتنا، پس لے آئیے ہمارے پاس، بما تعیدنا، اس چیز کو جس کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں. اے ہود، اگر آپ سچے ہیں تو یہ جو جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں نا عذاب، وہ ہم پر لے کر آئیں. تو دیکھ لیجئے مکہ کے مشرکین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر چلیں اپنے رب سے کہ ہم پر قیامت قائم کر دے، عذاب ہم پر آ جائے، کیوں نہیں آ رہا؟ اگر سچے ہیں تو پھر عذاب آئے. اللہ. قال، حضرت ہود نے کہا، انما العلم عند اللہ، علم تو اللہ کے پاس ہے. عذاب کب آنا ہے کب نہیں آنا، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے. وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں تمہیں پہنچاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں. بلغ یبلغ، علم یعلم سے. أُبَلِّغُكُمْ، میں تمہیں پہنچاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں. کیا؟ ما ارسلت بہ، جو چیز مجھے دی گئی ہے، یا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. ارسلت فعل مجہول، جس چیز کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں میں تو تمہیں وہ پہنچا رہا ہوں. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، اور لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں، قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تم جاہل قوم ہو. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑی جاہل قوم ہو. اللہ. تو یاد رکھیے گا، اللہ کا عذاب آنا یا کسی معجزے کا ظاہر ہونا، پہلے کئی مرتبہ ہم اس مضمون کو پڑھ چکے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس میں کسی نبی رسول کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کہ وہ نبی رسول کہیں کہ ٹھیک ہے میں تم پر عذاب لے کر. تمام انبیاء رسول یہی کہتے رہے کہ انما العلم عند اللہ، کب آئے گا کب نہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ جانتا ہے کب آئے گا، اس کی کیا حکمتیں ہیں. اللہ. فلما رأوہ عارضا، فلما رأوہ، پس جب انہوں نے اس کو دیکھا، مطلب اس عذاب کو دیکھا، عارضا، آنے والا، مستقبل اودیتہم، وادین کی جمع اودیہ، مستقبل آنے والا. استقبال اسی سے ہے، ریسیپشن کے بارے میں استقبال. مستقبل اودیتہم، ان کی وادیوں کی طرف جب وہ آ رہا تھا، مطلب ایک بادل کا ایک ٹکڑا آیا، ان کی وادیوں کی طرف بادل آ رہے تھے. قالو، انہوں نے کہا، ھذا عارض، یہ دیکھو یہ آنے والا، یہ ہے بادل، ممطرنا، ہم پر بارش برسانے والا ہے. ممطر، امطر یمطر سے اسم فاعل ہے، ممطر برسانے والا ہے بارش، نہ ہم پر. بلکہ ہوا مستعجلتم بہ، بلکہ یہ تو وہ ہے جو تم جلدی مانگتے تھے، یہ تو وہ ہے جو تم جلدی مانگ رہے تھے. استعجلتم بہ. ریح، ہوا ہے، فیہا عذاب علیم، اس میں دردناک عذاب ہے. یہ اصل میں ایک ہوا ہے اور اس کے اندر عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. کیا کرے گی یہ ہوا؟ تدمر کل شیء، ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی. بِأَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے. ریح عربی زبان میں مونس استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے بِأَمْرِ رَبِّهَا، یہ ہوا اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تدمیر ہوتا ہے، ملیا میٹ کر دینا، تہس نہس کر دے گی. فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، لا یرا، نہیں دکھائی دے رہا تھا، الا، مگر، مساکنہم، ان کے گھر، ان کے گھروں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا.
وہ ایسے ہوگے. کذالک اسی طرح نجزی القوم المجرمین ہم مجرم قوم کو بدلا دیتے ہیں. اسی طرح ہم مجرم قوم کو بدلا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا مکہ کے مشرکین سے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ اور البتہ تحقیق ہم نے انہیں ٹھہرایا انہیں جگہ دی فی ما ان مکناکم فی ایسی جگہوں پر جس پر ہم نے تمہیں نہیں ٹھہرایا. مطلب قوم عاد جس قدر مضبوط قوم تھی پہاڑوں سے گھر بنا لیا کرتے تھے, الگ سے گھر نہیں بناتے تھے, پہاڑوں کو تراش کے پہاڑوں کے اندر ہی اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے, مضبوط ترین قوم. تو اللہ نے فرمایا جیسے ہم نے زمین میں جتنی قوت انہیں عطا کی تھی اتنی قوت تمہیں تو نہیں دی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا اور ہم نے ان کی سماعتیں بھی بنائی تھیں, ابصارا آنکھیں بھی بنائی تھیں, وَأَفْئِدَةً فؤاد کی جمع ہم نے ان کے دل بھی بنائے تھے. تو کیا ہوا فما اغنا عنہم کوئی انہیں فائدہ نہیں دیا, سمعہم ان کی سماعتوں نے, ولا ابصارہم اور نہ ہی ان کی آنکھوں نے, ولا افئدتہم اور نہ ہی ان کے دلوں نے, من شیئن کچھ بھی, ان چیزوں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا. کب اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے. جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے تو ان چیزوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو, کس چیز نے گھیر لیا جی؟ ما کانوا بہ یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. مطلب جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے نا عذاب کا, اے ہود ذرا بتاؤ عذاب کب آئے گا, کیوں ہم پر قیامت قائم نہیں ہو رہی, کیوں اللہ کا عذاب نہیں آ رہا, جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا, وہی عذاب ان پر آ گیا, ان کا گھیرا تنگ ہو گیا. اللہ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور البتہ کہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا ما حولکم جو تمہارے ارد گرد ہے من القریٰ بستیوں میں سے, قریۃ کی جمع قریٰ, تمہارے ارد گرد ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا. مطلب مکہ کے آس پاس جو قومیں مدین تھی جب یہ یمن وغیرہ کے سفر کرتے, قوم سبا, تمہارے آس پاس کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ اور ہم نے کھول کھول کر بیان کیا آیات کو, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹیں, رجوع کریں, واپس پلٹیں, اپنی اس حالت سے بہتری کی طرف آئیں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ اللَّهُ پس کیوں نہیں, فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ پس کیوں نہیں مدد کی ان کی, کنہوں نے, الذین ان لوگوں نے جنہیں اتخذوا من دون اللہ انہوں نے اللہ کے علاوہ بنایا ہوا تھا. مطلب جن کو اللہ کے علاوہ پوجتے تھے, اللہ کے علاوہ انہوں نے ان کو بنایا ہوا تھا. کیا بنایا ہوا تھا؟ قربانن آلہہ, قربانن قرب کا باعث, آلہہ معبود. انہوں نے جن کو اللہ کے ہاں قرب کا باعث اور معبود بنایا ہوا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی. بلکہ ضلوا وہ گمراہ ہو گئے, عنہم ان سے. کیا مطلب گمراہ ہو گئے؟ مطلب گم ہو گئے ان سے. ضل یضل کا ایک مطلب گم ہونا بھی ہے, بل ضلوا عنہم بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے. وذالک افکہم اور یہ ہے ان کا جھوٹ, وما کانوا یفترون اور جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے. یہ ہے ان کا جھوٹ جو ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اور جو وہ گڑا کرتے تھے. فرمایا اللہ اکبر, بڑی خوبصورت آیات شروع ہونے والی ہیں. واقعی اس طرح پیش آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ کے لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اللہ کی طرف سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے کی ہدایت ملی. طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام لے کر طائف پہنچ جاتے ہیں, اور طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا آپ بہتر جانتے ہیں. انتہائی برا سلوک کیا, نہ ایمان لائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچائی, پتھراؤ بھی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے, وادی نخلا کے مقام پر پہنچے, ہوا اس طرح کہ جن روئے زمین پر جو جن تھے
جو آزادی کے ساتھ اپنے شیطانی کام اور کیا کرتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جن بڑے پریشان ہو کے کہ زمین میں یقیناً کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم کان لگا کر ایک دوسرے کے اوپر جا کر آسمان کی خبریں سن لیتے تھے، اب جب اوپر جاتے ہیں تو ہمیں شہاب ثاقب آ کر لگتا ہے. اس کی تفصیل گزر چکی ہے. تو انہوں نے کہا جاؤ زمین کے اندر ٹولیاں بن جاؤ اور جا کر تلاش کرو کہ کیا کوئی خاص واقعہ پیش آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات کے مطابق فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی تو جنوں کی ایک نفری نے، ایک گروہ نے، ایک گروپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلاوت کو سنا تو انہیں یقین ہو گیا ہاں زمین میں یہ خاص بات ہوئی ہے کہ ایک نبی رسول کو مبعوث کیا گیا ہے، ہماری طرف بھی اور انسانوں کی طرف بھی. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا، اور جب ہم نے پھیرا الیک آپ کی طرف نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، وہ قرآن کو سن رہے تھے. اور یاد رکھے گا استمع یستمع ہوتا ہے بغور سننا. اگر چیپٹر ہوتا نا سمیع یسمع تو اس کا مطلب ہے سننا، بس کانوں میں آواز کا پڑھنا. سمیع یسمع 3 حرفی، لیکن یہ چیپٹر ہے 5 حرفی. استمع یستمع اس کا مطلب ہوتا ہے بغور سننا. تو ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک نفری کو پھیرا، وہ قرآن مجید کو بغور سن رہے تھے. فلما حضروہ، جب وہ اس پر حاضر ہوئے، قالو انہوں نے کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ. قرآن کو جب سنا سارے وہاں پر جمع ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے کے سے کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ. فلما قضی، پس جب پورا کر دیا گیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلاوت پوری ہوئی تو جنوں نے کیا کیا؟ کیا مشرکین مکہ کی طرح کفر کر دیا؟ نہیں. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وہ واپس پلٹے اپنی قوم کی طرف منذرین، ڈرانے والے بن کر. کیا مطلب اپنی قوم کی طرف ان کو بھی ایمان پر دعوت دینے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بن کر واپس پلٹے اپنی قوم کی طرف. اللہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا. اور روایات کے مطابق، سیرت کی کتابوں کے مطابق، یہ اصل میں اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور آپ کے دل کی تسلی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ کے مشرکین ایمان نہیں لائے، اگر طائف والے ایمان نہیں لائے، تو اللہ کی مخلوق جنات آپ پر ایمان لے آئیں. کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا وہ منظر ذہن میں لائیے نا، طائف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ رہے تھے، پریشانی کا عالم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق اس دن کو اپنی زندگی کا سب سے زیادہ آزمائش والا دن قرار دیا، وہ طائف کا دن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے گئے ہیں، ان کو جنت کی طرف بلانے کے لیے گئے ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو اللہ نے یہ انعام کر دیا کہ جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا. قالو، انہوں نے کہا، واپس پلٹ کر اپنی قوم کو کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے کتاب کو سنا ہے، انزلا، جسے نازل کیا گیا ہے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدی، جو اس سے پہلے ہے. مطلب یہ کتاب قرآن مجید پہلی آسمانی کتابوں کی تکذیب کرنے والی نہیں ہے، بلکہ تصدیق کرنے والی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ صحیح کتابیں تھیں. یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم، مطلب طریق کا مطلب صراط ہوتا ہے راستہ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت جنہوں نے خلاصہ نکالا قرآن مجید کو سن کر، کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتی ہے. یا قومنا، اے ہماری قوم،
اجیبو داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کا جواب دو، اللہ کی طرف بلانے والے کا جواب دو، اجیبو جواب دو، داعی اللہ، اللہ کی طرف پکارنے والے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت صفت آئی، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے۔ وآمنوا بہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، کیا ہوگا؟ یغفر لکم، وہ اللہ بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ویجرکم، اور وہ اللہ تمہیں بچائے گا، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو نہیں جواب دے گا، نہیں قبول کرے گا، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو، فلیس بمعجز، تو یاد رکھنا نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا فی الارض، زمین میں، مطلب وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اللہ کا یا دین اسلام کا۔ جو ایمان نہیں لائے گا وہ اپنے ہی نقصان کرے گا، وہ زمین میں کسی کو عاجز نہیں کر سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ، اور نہیں ہے اس کے لیے، من دونہ، اس کے علاوہ، ایسا شخص جو ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اولیاء، کوئی مددگار، ولی ان کی جمع اولیاء، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، فی ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی میں، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلم کھلا گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی، یہ کہ اللہ نے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ولم یعیا، اور وہ نہیں تھکا، بخلقہن، ان کی پیدائش سے، اس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں۔ اس کا تعلق بقادرن، ان الفاظ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض بقادرن، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بقادرن، قدرت رکھنے والا ہے، کس چیز پر؟ علی ان یحیی الموتى، یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ چیپٹر ہے جی احیا یحیی، اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر۔ وہ اللہ قادر ہے، ان یحیی الموتى، یہ کہ وہ زندہ کرے، الموتى، مردوں کو۔ وہ کس کو زندہ کرے؟ اللہ مردوں کو۔ میت کی جمع ہے، میت کی جمع ہے جی موتا، وہ اللہ مردوں کو زندہ کرے، وہ اس چیز پر قادر ہے۔ بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، فعل مجہول ہے یعرض، اور جس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو، علی النار، آگ پر، جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، الیس ھذا بالحق، ان سے کیا کہا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ الیس ھذا، کیا نہیں ہے یہ، بالحق، حق۔ قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم، وہ یہاں قسم کے معنی میں ہے۔ قیامت کے دن کافروں سے پوچھا جائے گا کہ دیکھو کیا یہ حق نہیں ہے، تمہیں یہ کہا جاتا تھا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایک دن آئے گا، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، تم اٹھائے جاؤ گے، تو کیا یہ حق نہیں ہے؟ مطلب ان کی حسرت اور ان کے پچھتاوے میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا۔ قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں۔ تو یاد رکھیے گا جہاں الیسا مطلب استفہام اور نفی دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بلا، کیوں نہیں۔ وَرَبِّنَا، ہمارے رب کی قسم، قالا، تو اللہ کیا فرمائے گا جی، فَذُوقُوا الْعَذَابَ، چکھو عذاب کو، ذاق یذوق سے، قال یقول کے وزن پر ذق جمع ہے ذوقو، جیسے قل قولو، ذوقو تم چکھو، اردو کا لفظ ذائقہ اسی چیپٹر سے ہے، ذوقو تم چکھو، العذاب، عذاب کو، عذاب کا ذائقہ چکھو، عذاب کو چکھو۔ با سبب کے معنی میں ہے بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے، مطلب یہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، عذاب یہ تمہارے کفر کا بدلہ ہے۔ فاصبر، اللہ اکبر۔ حوامیم کی 7 صورتیں مکمل ہو رہی ہیں بڑی خوبصورت آیت کریمہ کے ساتھ۔
یاد رکھیے گا مکی صورتوں کے اندر ایک بڑا ضروری سبق ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی. فاصبر، آپ صبر کیجئے. کیسے صبر کرنا ہے؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ رسولوں میں سے جو اولو العزم رسول ہیں انہوں نے صبر کیا. جیسے کہ رسولوں میں سے اولو العزم رسول نے صبر کیا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایسے صبر کیجئے. اولو العزم کا مطلب بڑے پختہ ارادے والے. عزم ارادے کو کہتے ہیں، ارادے پختہ ارادے والے رسولوں جیسے صبر کیا. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے جلدی طلب نہ کیجئے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پر کیوں عذاب نہیں آ رہا، ہم پر عذاب آئے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، آپ ان کے لیے عذاب کو جلدی مت مانگیے، جلدی نہ طلب کیجئے. کأنہم، گویا کہ وہ، کأنہم گویا کہ وہ، یوم یرون، جس دن وہ دیکھیں گے، کس کو؟ ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. فعل مجہول ہے، وعدہ یعید سے یوعد جمع یوعدون، مضارع مجہول پیسو وائز. جس دن وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو کیسے محسوس کریں گے؟ مطلب قیامت کو دیکھیں گے تو کیا کیسے محسوس کریں گے؟ لم یلبثو، نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر، ساعۃ من نہار، دن کی ایک گھڑی. انہیں ایسا لگے گا کہ وہ تو دن کی ایک گھڑی ٹھہرے ہیں بس. فہل یہلکو، پس نہیں ہلاک کیا جاتا، الا مگر، القوم الفاسقون، فاسقون. تو یاد رکھیے گا حل تو کیا کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب الا سے پہلے حل یا ان کوئی بھی ایسا لفظ آتا ہے تو وہ نفی ہو جاتا ہے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے. فہل یہلکو، پس نہیں ہلاک کیا جاتا، الا القوم الفاسقون، مگر فاسقون کو. تو تاکید سلیس تنمہ کیا ہوگا کہ فاسق قوم کو ہی ہلاک کیا جاتا ہے. تو چلیے جی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 26ویں پارے کے پہلے 5 صفحات جن میں سورۃ الاحقاف تھی ہم نے اس کو مکمل کیا. انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہم سورۃ محمد سے اپنی بات کو شروع کریں گے انشاءاللہ. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.